الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. پیغام رحمان کے سیشن 15 میں خوش آمدید. اس سیشن میں ہم سورۃ نور کی آیت 21 سے 64 اور سورہ فرقان اور الشعراء کی مکمل آیات سے مستفید ہوں گے. سورہ النور معاشرت، پردے، رہن سہن کے حوالے سے انتہائی اہم سورت ہے اور اس کی 20 آیات سے ہم پہلے ہی مستفید ہو چکے ہیں. آیت 21 سے 26 میں فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان بے حیائی اور برائی ہی کی راہ دکھاتا ہے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو انسان پاکیزہ نہیں رہ سکتا. پھر فرمایا اور مالدار لوگ غریبوں کو دینے سے ہاتھ نہ کھینچیں. اگر تم دوسروں کی زیادتی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی تمہارے گناہ معاف کر دے گا. پھر فرمایا ان مجرموں کو سخت سزا ہوگی جو پاک دامن خواتین پر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ پاکیزہ کردار کے مرد اس لائق ہیں کہ ان کے نکاح میں پاک باز خواتین آئیں اور خبیث مرد اس قابل ہیں کہ ان کے گھروں میں خبیث یعنی بدکار عورتیں آئیں. آیات 27 سے 34 میں فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت لے کر داخل ہو اور ان کو سلام پیش کرو. اگر گھر میں کوئی نہ ہو یا واپس ہونے کا کہا جائے تو بغیر ناراضگی کے واپس ہو جایا کرو. پھر فرمایا مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور مرد اور خواتین اپنی عصمت یعنی عزت کی بھی حفاظت کریں اور ایسا لباس پہنیں جو سطر کو ڈھانکے. خواتین اضافی چادر کے ذریعے اپنی زینت کو چھپا لیں. خواتین شوہر اور محرم مردوں جیسے باپ، بھائی، بیٹا وغیرہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی زینت نہ کھولیں. خواتین زور سے اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کے زیورات کی جھنکار ظاہر نہ ہو. پھر فرمایا آپ کے ہاں جو لوگ بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کروا دیا کرو اور اپنے غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کرا دو. اگر وہ تنگ دست ہوئے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. پھر فرمایا جنہیں نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ بھی اپنی عفت کی حفاظت کریں. پھر فرمایا غلاموں اور باندیوں کو نکاح کے معاملے میں سپورٹ کریں اور انہیں برائی پر آمادہ نہ کریں. یقیناً اس کتاب میں نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے. آیات 35 سے 40 میں فرمایا گیا کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قندیل میں چراغ روشن ہو. چراغ کو خالص روغن زیتون سے روشن کیا گیا ہو. زیتون ایسے درخت کا ہو جو باغ کے بالکل وسط میں ہونے کی وجہ سے سورج کی تمازت سارا دن جذب کرتا ہو. اس وجہ سے اس کے روغن میں جلا دینے کی صلاحیت اس قدر تیز ہو کہ وہ دور ہی سے آگ کو پکڑ لے. جس شخص کی فطرت کا روغن آلودگی اور تعصبات سے پاک ہو وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی دعوت کو فوراً قبول کر لیتا ہے اور اس کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے. گویا نور ایمان دو نوروں کا مجموعہ ہے، ایک اس کی فطرت کا نور اور دوسرا اس کی وحی کا نور. جن لوگوں کا باطن نور ایمان سے منور ہو چکا ہے وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان کا بزنس انہیں اللہ کے ذکر، نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں ہونے دیتا. اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید بھی نوازے گا. پھر فرمایا کافروں کے اعمال کی حقیقت سراب کی مانند ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور روز قیامت انہیں نیکیوں کا اجر نہیں بلکہ جہنم کا عذاب ملے گا. پھر کافروں کے لیے انتہائی سخت اندھیروں کی مثال دی گئی ہے جس میں وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پاتے. اور فرمایا جسے اللہ نور عطا کر دے وہی فائدے میں ہے. آیات 41 سے 50 میں
بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا، انہیں ملاتا اور ان سے بارش برساتا ہے، آسمان سے اولے برساتا ہے، جس سے کسی کی کھیتی محفوظ رہتی ہے اور کسی کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ بادلوں کو ٹکرا کر ایسی بجلیاں پیدا کرتا ہے جو بینائی سے محروم کر دیں۔ اللہ ہی نے رینگنے، 2 پاؤں اور 4 پاؤں والے چوپائے پیدا کیے ہیں اور جیسی چاہتا ہے مخلوق پیدا کرتا ہے۔ اس میں بندوں کے لیے سبق ہے۔ پھر منافقین کے متعلق کہا، انہیں شریعت کے مطابق فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو نہیں آتے، البتہ اگر ان فیصلوں سے اپنے حق میں کوئی فائدہ نظر آئے تو فوراً آ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ آیات 51 سے 57 میں واضح کیا گیا کہ مومن تو وہی ہیں کہ جب شریعت کے مطابق فیصلہ کی طرف بلایا جائے تو فوراً سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو کامیاب ہیں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول نہیں کرتے، وہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ پھر آگے بشارت دی جا رہی ہے کہ اگر مسلمان ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کریں تو اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا اور ان کے دین کو دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا، اور اس وقت اللہ کی واقعتاً عبادت ہو سکے گی۔ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی طرف توجہ نہ دیں وہ اللہ کی نظر میں فاسق ہیں۔ پھر فرمایا، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ آیات 58 سے 61 میں گھروں کے اندر پردے کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا، نماز فجر سے قبل، نماز ظہر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد بچے اور خادمین آپ کے بیڈ روم میں داخل نہ ہوا کریں۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو اس کے بعد کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ پھر فرمایا، ایسی بوڑھی خواتین جن کے نکاح کا امکان نہ ہو، وہ زیب و زینت کا اہتمام کیے بغیر کھلے چہرے کے ساتھ نامحرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ احتیاط کریں۔ پھر فرمایا کہ آپ اپنے والدین، بھائی بہن، خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں اور دوستوں وغیرہ کے گھر میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ آیات 62 سے 64 میں فرمایا جا رہا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہیں جو اجتماعی کاموں کو ذاتی کاموں پر ترجیح دیتے ہیں اور اجتماعی کام سے غیر حاضر نہیں ہوتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں، اور پھر آپ کو اختیار ہے کہ انہیں اجازت دیں یا نہ دیں، البتہ جسے اجازت دیں اس کے لیے دعائے استغفار کریں کہ اس نے اجتماعی کام سے رخصت لی اور ذاتی کام کو اہمیت دی۔ اب پھر فرمایا، اے مومنو، نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سیشن 15 کی دوسری صورت ہے فرقان۔ یہ نزول کے اعتبار سے 44 نمبر کی صورت ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اس میں کل 77 آیات ہیں اور سورت کے آغاز میں فرقان یعنی حق کو باطل سے ممتاز کرنے والی چیز کے نزول سے آگاہ کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الفرقان رکھا گیا۔ اس سورت میں قرآن اور پیغمبر کے سلسلے میں کیے جانے والے شبہات کو دور کیا گیا ہے اور ان کی صداقت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 9 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے جس نے لوگوں کے ڈراوے کے لیے فرقان اتارا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ ایسے معبود بنا لیتے ہیں جن کے اختیار میں نہ کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ وہ موت کے مالک ہیں نہ حیات کے مالک ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ گزرے ہوئے قصے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں جو ضروریات زندگی کے محتاج ہیں۔ ان کے لیے تو سونے چاندی کے خزانے اور لہلہاتے ہوئے باغات ہونے چاہیے۔ اللہ نے اعتراضات پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ مخالفین قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ان کی ہدایت پر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ آیت 10 سے 20 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت باغات اور شاندار محلات عطا کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں جس میں ان کی باز پرس ہوگی۔
وہ سن لیں کہ ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کی گئی ہے جس میں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ متقی لوگ ان سے بہتر یعنی جنت الخلد میں ہوں گے۔ پھر فرمایا مشرکین نے جن نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے وہ اللہ کی عدالت میں مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب کوئی مشرکین پر سے عذاب کو ٹالنے والا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب انسان تھے، کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ اللہ سب عمل کو دیکھ رہا ہے اور ان قریب فیصلہ کر دے گا۔ آیت 21 سے 19ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرشتے بھیج کر ہم پر وحی نازل کیوں نہیں کرتا یا بذات خود ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جس روز موت کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو اس روز ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ روز قیامت اللہ کافروں کے نیکیوں کو بکھیر دے گا اور کافر ندامت سے اپنے ہاتھ چبائے گا، اے کاش میں نے فلاں شخص کی دوستی نہ کی ہوتی، اس نے مجھے نیکی سے دور رکھا۔ پھر فرمایا روز قیامت اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اے نبی آپ کی طرح پہلے نبیوں کے بھی لوگ دشمن ہوئے ہیں، اللہ آپ کو کافی ہے۔ پھر فرمایا یہ کافر ایک ساتھ قرآن اتارنے کی بات کرتے ہیں، ہم نے آہستہ آہستہ اس لیے اتارا ہے کہ آپ کے دل میں پختہ ہوتا جائے، اور جب بھی یہ کوئی مثال لاتے ہیں تو ہم آپ کو حق بتا کر اس کی اچھی تفسیر کر دیتے ہیں۔ جو لوگ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے وہ بری جگہ میں ہوں گے۔ آیات 35 سے 44 میں کئی قوموں کے عبرتناک انجام کا بیان ہے۔ آل فرعون کو ہلاک کیا گیا، قوم نوح کو طوفان سے مارا گیا، قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور بہت ساروں کو سمجھایا گیا، جب وہ نہ مانے تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بستی بھی دیکھی ہوگی جہاں آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ لوگ آپ کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، عنقریب جب عذاب دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ ہے۔ یہ لوگ سنتے سمجھتے نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ آیات 45 سے 62 میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سایہ، دھوپ، سورج، دن رات، نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، پانی اور پانی کی گردش کا نظام، بلا شبہ یہ اللہ ہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ بدقسمتی سے انسانوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ کفار کے خلاف قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کریں۔ قرآن حکیم سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو حق واضح کرنا اور ان پر اتمام حجت کرنا۔ پھر فرمایا اللہ نے میٹھا اور کڑوا سمندر ایک ساتھ چلایا، پانی کے قطرے سے آدمی کو بنایا اور پھر اس کی رشتہ داریاں بنائیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ تو ان سے اجرت نہیں لیتے۔ اللہ پر بھروسہ کریں جو حی و قیوم ہے اور جس نے آسمان و زمین 6 دنوں میں بنائے، وہ رحمان ہے، بابرکت ہے، جس نے آسمانوں میں ستارے، سورج، چاند بنائے اور رات اور دن کی گردش بنائی تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں اور شکر ادا کریں۔ آیات 63 سے 77 میں اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف کا ذکر ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، طویل قیام و سجود کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی سے کام لیتے ہیں، ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو، بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں، اور جب قرآن سنایا جائے تو عمل کی نیت سے سنتے ہیں، شرک، قتل ناحق اور زنا جیسے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے نیکیوں اور تقوی کی توفیق مانگتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں کو اللہ ہمیشہ رہنے کے لیے جنت کے بالا خانے عطا کرے گا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم رب کو نہیں پکارتے تو اسے بھی تمہاری پرواہ نہیں، تم اس کی سزا پاؤ گے۔ سیشن 15 کی تیسری صورت ہے الشعراء۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 47 ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس صورت کی 227 آیات ہیں۔
الشعراء شاعر کی جمع ہے، اور آیت 224 سے 226 میں مشرکین مکہ کی اس الزام کی تردید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ ان آیات میں شعراء کا برا کردار واضح کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی صداقت کو بخوبی واضح کیا گیا ہے۔ اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پرانی قوموں کے 8 واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور ہر واقعہ کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں لیکن لوگ نہیں مانتے۔ آیات 1 سے 9 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب مبین کی نشانیاں ہیں، اور پھر فرمایا آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر خود کو ہلاک نہ کریں۔ اگر اللہ چاہے تو ایسا معجزہ دکھا دے کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں۔ ان پر جب کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ ان پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ جس طرح مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اس میں نشانی ہے، اسی طرح انہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ آیات 10 سے 33 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک دلچسپ مکالمے کا ذکر ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے ایمان کی دعوت دو۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی، لیکن تم نے احسان فراموشی کی اور ہمارے ہی ایک بندے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھ سے یہ قتل خطا کی حالت میں ہوا اور اس وقت میں حق کی تلاش میں تھا۔ اب اللہ نے مجھے حق سے آگاہ فرما کر نبوت عطا کر دی ہے اور میری ماضی کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو کہ تم مجھ پر پرورش کا احسان کر رہے ہو اور تم نے میری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون کہنے لگا، رب کائنات کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اللہ، جو تمام آسمانوں اور زمین، مشرق و مغرب، اور نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا سب کا رب ہے۔ فرعون لاجواب ہو گیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ البتہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ خطرناک اژدہا بن گئی تو فرعون کی ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو ید بیضاء کی صورت میں بنایا تو وہ اور مرعوب ہو گیا۔ آیات 34 سے 51 میں فرمایا جا رہا ہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دے دیا تو اس نے یہ طے کیا کہ ان کا توڑ ماہر جادوگروں کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ ملک بھر سے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی۔ وہ رسیاں بظاہر رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جس نے حقیقی اژدہے کی صورت اختیار کر لی اور ان ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے جب حقیقی سانپ دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی چڑھانے کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے حوصلے سے جواب دیا کہ اب ہمیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم رب حقیقی پر ایمان لا چکے ہیں، امید ہے وہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، کیونکہ ہم نے حق کو سامنے آتے ہی فوراً تسلیم کر لیا ہے۔ آیات 52 سے 68 میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور مصر کی طرف نکل پڑے۔ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ جب فرعون کے لشکر ان کے بالکل قریب آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، تم نے ہمیں مروا دیا، پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر، اب تو بچاؤ کا کوئی رستہ نہیں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی رستہ نکالے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے سمندر پر اپنا عصا مارا، وہ پھٹ گیا، اس میں خشک رستہ وجود میں آ گیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر سے دوسرے کنارے میں پہنچ گئے اور فرعون اور اس کا لشکر اسی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ فرمایا، اس واقعہ میں نشانی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، بے شک آپ کا رب غالب اور رحیم ہے۔ آیات 69 سے 104 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم سے فرمایا کہ معبود حقیقی اللہ کے سوا دیگر تمام معبود میرے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے، وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے،
وہی مجھے موت دے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ امید ہے کہ وہ روز جزا میری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر دعا کی، اے اللہ مجھے حکمت اور دنیا و آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما، میرے بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما، مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا، مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھ، وہ روز کہ جب مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے بلکہ قلب سلیم کام آئے گا۔ پھر فرمایا، جنت کو متقیوں کے لیے اور دوزخ کو سرکشوں کے لیے تیار کیا جائے گا۔ پھر دوزخ میں سرکشوں اور ابلیس کے لشکروں کو ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ آپس میں لڑ پڑیں گے اور واپس پلٹنے کی تمنا کریں گے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس واقعہ میں بھی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ آیات 105 سے 122 میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنی اطاعت کی ترغیب دی، اور یہ بھی واضح کیا کہ میں اس کام پر کوئی اجرت نہیں لیتا۔ قوم کی اکثریت نے کہا کہ ہم کیسے آپ کی پیروی کریں، جبکہ آپ کے ساتھ تو معاشرے کے غریب اور کمتر لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کا پیشہ کیا ہے، میں ایسے نیک سیرت لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ قوم نے نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی کے ذریعے سے محفوظ رکھا اور باقی قوم کو طوفان کے ذریعے سے غرق کر دیا۔ فرمایا، اس میں بھی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ آیات 123 سے 140 میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ حضرت ہود نے قوم سے تقاضا کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تم بلند یادگاریں بنا کر وسائل کو ضائع کرتے ہو، عمارات کی مضبوطی پر بلا وجہ پیسہ برباد کرتے ہو، محکوم قوموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہو۔ اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بیٹے، مویشی، حسین باغات اور بہتے ہوئے چشمے عطا کیے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑا عذاب آئے گا۔ قوم نے حقارت سے اکڑ کر کہا، ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ماضی میں بھی قوموں کو ایسی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ آخر اللہ کا غضب بھڑک اٹھا اور اللہ نے تمام مجرموں کو ہلاک کر دیا۔ اس میں بھی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ آیات 141 سے 159 میں قوم ثمود کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ ان سے کہا کہ غور کرو، کیا تم ہمیشہ ان خوبصورت باغات، ٹھنڈے چشموں اور طرح طرح کی فصلوں اور کھجوروں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے، پہاڑوں کو تراش تراش کر آرام دہ گھر بناتے رہو گے؟ نہیں نہیں، ایک روز تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا اللہ کی بندگی کرو اور فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے رد کر دیا، ان کی بشریت پر اعتراض کیا اور ان سے کوئی معجزہ لانے کا کہا۔ اللہ نے نشانی کے طور پر پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی برآمد کر دی۔ حضرت صالح نے قوم کو آگاہ کیا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا اس کے کھانے اور پینے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اگر تم نے اسے بری نیت سے ہاتھ لگایا تو مارے جاؤ گے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، پھر اللہ نے بھی ایک زلزلہ کے ذریعے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس میں بھی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ آیات 160 سے 175 میں قوم لوط کا ذکر ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہنا مانو۔ تم ہم جنس پرستی کے بدترین گناہ میں ملوث ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ قوم نے کہا، اے لوط، تو ہمیں نصیحت کرنے سے باز آ جا، ورنہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو حفاظت کے ساتھ بستی سے نکال لیا، البتہ ان کی بیوی بستی میں ہی رہی۔ اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور بستی والوں کو کنکریوں کی بارش سے نیست و نابود کر دیا۔ فرمایا، اس میں بھی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ آیات 176 سے 191 میں اصحاب الایکہ یعنی جنگل والوں کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوٹ مار کر کے فساد نہ مچاؤ۔ قوم نے حضرت شعیب کی دعوت کو رد کیا اور کہا کہ ہم پر آسمان کو گرا دو،
اللہ نے ایک اندھیری والے دن جبکہ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے مجرم قوم کو بجلیاں گرا کر ہلاک کر دیا۔ اس میں بھی نشانی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ آیات 192 سے 227 میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے جسے روح الامین کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ یہ عربی زبان میں ہے اور اس کی پیشن گوئیاں سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تھی۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ قرآن نہ کسی کاہن کا کلام ہے نہ کسی شاعر کا۔ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ دعوے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے انتہائی پارسا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے ہیں اور لوگوں سے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ کچھ نیک سیرت شاعر بھی ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسلامی شاعر پر اعتراض کرنے والے شاعروں کے خبیث کلام کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔